السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ آج جمعۃ المبارکہ کا موقع ہے اور شوال المکرم کی 11 تاریخ ہے، اور ٹھیک 15 شوال المکرم کو وہ دن آنے والا ہے جس دن میں اسلام کی عظیم جنگ احد رونما ہوئی۔ ہماری جو مسجد ہے، مسجد اہل سنت امیر حمزہ، تو جنگ احد کے شہیدوں میں ایک عظیم شہید، بلکہ امت مسلمہ کے عظیم شہید سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ انہی کے بارے میں عرض معروض کی جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہ اپنے مال کو اپنا ہی مال سمجھتی ہے اور اپنی جان کو اپنی جان سمجھتی ہے، کہ بھئی میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، میری جان تو میری ہے، اور مال تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا تو میرا مال بھی میرا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری قوم ہے۔ لیکن مومنین جو ہے
جو مسلمان ہو گئے, جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے, تو ان کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اگر تم مومن ہو تو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ نے تم سے تمہارا مال لے لیا, اللہ نے تم سے تمہاری جان خرید لی اور بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ جنت دی. یعنی یہ سودا ہوا ہے اللہ کے اور آپ کے درمیان. اگر آپ مومن ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ خرید و فروخت بھی, آپ نے اپنی جان دے دی, اپنا مال دے دیا اور اللہ نے آپ کو اس کے بدلے جنت دے دی, بیچ دیا ہم نے. بلکہ آگے اور بھی آتا ہے کہ پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہے, مارتے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر توریت میں بھی کیا, انجیل میں بھی کیا, قرآن میں بھی کیا, اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا, اور یہ بڑا عظیم سودا ہے اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں. تو اب اگر آپ کی اور ہماری جان ہم نے اللہ کو بیچ دی, تب جو چیز بیچی وہ کس کی ہوئی؟ خریدنے والے کی. ہمارا مال ہم نے اللہ کو بیچ دیا تو جس نے خریدا اسی کا ہو گیا, تھا بھی اسی کا, لیکن کرم تو یہ ہے کہ خرید لیا. اور نہ ہمارا کہ ہم کہاں گئے تھے جان خریدنے کے لیے اور بنانے کے لیے, اور کیا پیدا کر سکتے تھے. لیکن یہ محبوب کی امت میں ہونے پر احسان یہ کیا کہ جان دی اور پھر خریدا بھی, مال دیا اور خریدا بھی, اور کیا کہ اس کے بدلے میں تمہیں تو مال اور جان میری ہو گئی اور جنت تمہاری ہوگی. تو اب جس کی ہو گئی جو چیز, تو پھر اس کو تو اس کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا نا. تو یہ جان ہم نے اللہ کو بیچ دی ہے اور یہ اللہ کی ہے یہ جان, اس لیے اب اللہ اس کو جہاں کہے گا وہیں استعمال کرنا پڑے گا. اللہ نے کہا جوئے میں استعمال مت کرنا, آپ نہیں کر سکتے اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو, کیونکہ اللہ نے خرید لیا ہے. اللہ فرماتا ہے فجر میں اٹھنا تو آپ کو وہیں استعمال کرنا ہے. پھر آپ کہیں گے یار سردی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تکلیف سے کیا غرض, یہ ہے تو اب اس کی نا, اب اس کو جو تکلیف پہنچے لیکن ہے تو اس کی خریدی ہوئی. اگر ہم مومن ہیں تو اللہ نے جہاں اس جان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہمیں وہیں استعمال کرنا, اور اگر ہم مومن ہیں تو مال کو بھی جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا وہیں استعمال کرنا. اپنا مال شراب کے اڈوں پہ خرچ نہیں کر سکتے, اپنا مال پٹاخوں میں خرچ نہیں کر سکتے, اپنا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ نہیں کر سکتے, اپنا مال کسی پہ ظلم کرنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے, اپنا مال رشوت دینے لینے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے. اور اگر آپ اللہ کا نہیں سمجھتے تو پھر آپ مومن ہے ہی نہیں, اور اگر اللہ کا سمجھتے ہیں تو پھر وہیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دی. یہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ تھا اور وہ یہی کام کرتے تھے. اسی لیے جہاں جان خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے جان بھی دی, جہاں مال خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے مال بھی دیا. یہ جو اسلام کی دوسری جنگ ہے جسے جنگ احد کہتے ہیں, اس جنگ احد کے اندر مکے کے لوگ جو اسلام کے منکر تھے, اسلام کے دشمن تھے, 3000 لوگ لے کر کے آئے. مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے 3000 لوگ لے کر آئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ کم و بیش 900 تھی. ادھر 900 ہے کم و بیش اور ادھر 3000 ہے جنگ احد میں. اس جنگ کو جنگ احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احد کے دامن میں لڑی گئی. مدینہ منورہ میں بہت بڑا پہاڑ ہے, بہت بڑا, کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی. اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنتی پہاڑ دیکھنا ہے تو احد کو دیکھو, کیونکہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں.
یعنی وہ پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتا ہے. اور یہاں پر ہمیں ایک پیغام ملا کہ اگر پتھر نبی سے پیار کر لے تو اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. حالانکہ جنت انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، پتھروں کے لیے پیدا نہیں کی گئی، لیکن یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کو محبوب سے پیار اتنا ہے کہ اگر پتھر بھی، پہاڑ بھی نبی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو بھی جنت عطا کر دے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب پتھروں کو جنت مل رہی ہے ان کی محبت کی وجہ سے، اگر انسان محبت کر لے تو اس کو جنت کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ اگر نبی سے انسان عشق کر لے. لیکن بات اتنی ہے ہم ساری زندگی عشق عشق کی، محبت کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف باتیں کی ہیں. اگر سچی سچی بات دیکھیں تو ہم نے باتیں ہی کی ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے باتیں کی ہیں؟ میں کہوں گا آسان سی بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی پوری زندگی کو جھانک کر کے دیکھیں، اپنے سر نیچا کر کے سوچیں کہ ہم نے آج تک نبی پاک کے لیے کیا کیا، نبی رحمت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، عشق کا دعویٰ کر بیٹھے. اللہ ہمیں سچا عشق دے. تو بہرحال کم و بیش 900 ایک طرف، 3000 کی تعداد دوسری طرف، اور وہ لوگ آ کر کے احد کے میدان میں جمع ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب بھی احد کے لیے تیاری کرو. وہ وقت چونکہ ابھی مسلمانوں کو آئے ہوئے، مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے، بس زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے. اب بتاؤ جو گھر بار چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے، آل اولاد چھوڑ کر وطن سے بے وطن آئے تو ان کو کیپیبل ہونے میں، ان کو مضبوط ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ آسانی سے تو تھوڑی آدمی ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں رہ کر، کاروباروں میں رہ کر، ابھی چند مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ابھی تک بھی لوگ سنبھل نہیں پائے. اپنے اپنے گھروں میں رہ کر چند مہینے کاروبار بند ہوا تو ابھی تک بھی لوگ سنبھل نہیں پائے ہیں، اس سے نکل نہیں پائے ہیں. تو جو بالکل دنیاوی اعتبار سے ایک دم زیرو ہو گئے ہو، نہ خود کا مکان ہے، نہ خود کا کاروبار ہے، نہ کچھ اور ہے، مکہ جیسا وطن چھوڑا، مدینہ شریف میں آئے، بدر میں پہلی جنگ لڑ لی اور اب دوسری جنگ پھر مسلط ہو گئی، تو اس وقت صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ لیکن یہی اللہ کے رسول کے صحابہ کی خصوصیت ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ رسول کے نام پہ کوئی بات کہی جائے تو ہم اس میں کیوں، اگرچہ، چنانچہ، کنتو، پرنتو سب کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی عادت. مگر ایسا، لیکن ایسا، اگرچہ ایسا، کیونکہ ایسا، سب کر رہے ہیں. ہر فرقے کا آدمی کر رہا ہے، کیا سنی کیا غیر سنی سب. حضور کا فرمان، جیسے ایک عام بات آسانی سے سمجھنے والی، اللہ کے رسول نے فرمایا چہرے پہ داڑیاں رکھو. یہ تو سب مکتب فکر کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے نا، ارے حضرات ذرا سا کچھ کاروبار کرنا پڑتا ہے. آ گئی بات. نوجوانوں کو داڑھی رکھو، ارے حضرت ابھی میرا رشتہ نہیں ہوا. آ گئی بات. یہ فرق ہے. اور صحابہ کیا تھے؟ حضور نے بولا یہ کرو، لبیک یا رسول اللہ. اس میں پھر ان کا فائدہ ہو کہ نقصان ہو، لبیک یا رسول. لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. لیکن میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو جس دور میں پیدا ہونے کے لائق تھا اللہ نے اس کو اسی دور میں پیدا کیا. کیونکہ جب آج رسول اللہ کے کہنے پہ سر نہیں جھکا رہے ہو، اگر حضور کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، حضور کہتے چلو احد میں نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ تباہ برباد نہ ہو گئے ہوتے. آج مولوی صاحب کی بات نہیں مان رہے ہو تو ان کی بات نہ مان کر آپ کافر نہیں ہوتے. ان حضور کی بات کا انکار کر دیتے تو انجام کیا ہوتا؟
تو ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے. دیکھو آج اگر کہا جائے نا رشوت مت لو، نہیں ہے ہاں حضرت بات تو صحیح ہے لیکن آج کل ایمانداری کا دور نہیں ہے. پیش کر دیا اپنی طرف سے. سود مت کھاؤ، سود کے دھندے مت کرو. کہا نہیں وہ فلاں مفتی صاحب تو حلال کا فتویٰ دیتے ہیں. تو آپ نے فلاں مفتی صاحب کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور کے فرمان کے خلاف کتنے بھی بڑے مفتی، کتنے بھی بڑے مقرر، کتنے بھی بڑے عالم کی بات آ جائے ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھ دیں، کیونکہ ہم نے کلمہ مولوی صاحب کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. یہ ہونا چاہیے. 3 طلاق دے دی ایک ساتھ دھڑا دھڑ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اب تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی، لیکن ایک بیوی کی خاطر پھر کہتا ہے نہیں وہ فلاں مسلک کے لوگوں کے یہاں تو حلال ہے نا، لا کے رکھ رہا ہے. یعنی رسول اللہ کی بات کو کسی بھی طرح اگرچہ چنانچہ ایسا ویسا کر کے گما پھرا کر کے عمل نہیں کرنا. اور یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ. لیکن اب صحابہ کو دیکھ لو، ایک عورت کے لیے رسول اللہ کا فرمان چھوڑا، چند پیسوں کے لیے لوگوں نے، آج کل کے لوگوں نے رسول اللہ کا فرمان چھوڑا ٹھیک، لیکن صحابہ کو دیکھو بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے لیکن حضور کا فرمان نہ چھوڑا، رسول اللہ کا فرمان نہ چھوڑا. دیکھیے ایک عورت کے لیے آج کا انسان پیسوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، مکان کے لیے، دکان کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے صاف کر رہا ہے، حضور کا فرمان چھوڑ رہا ہے. لیکن اب صحابہ کو دیکھو، اللہ کے رسول نے بلال حبشی سے کہا بلال جاؤ اور جا کر کے اعلان کرو مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ مکے کے منکرین اسلام، مکے کے دشمنان اسلام وہ احد کے میدان میں جمع ہو گئے، ہمیں آنکھیں دکھا رہے، ہمیں بھی جلدی سے نکلنا ہے اور احد کے میدان میں جانا ہے. اس لیے سونے والوں سے کہو سونے سے اٹھ جائیں، اور مصلی پہ رونے والوں سے کہو مصلی سے اٹھ جائیں، اور کاروبار کرنے والوں سے کہو کاروبار چھوڑ دیں. آپ اندازہ کریں یہ اسلام کی تاریخ ہے. جب بلال حبشی نے اعلان کیا، بازاروں میں اعلان کیا، دکانیں بند ہو گئی، لوگ دکانیں چھوڑ کے میدان میں پہنچے. حضرت بلال حبشی اعلان کرتے کرتے دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی. جب رات ہوئی تو یہ بھی جنگ احد کی تاریخ کا خوبصورت منظر ہے کہ اسی دن ایک صحابی کی شادی ہوئی تھی اور اس شادی کو آج پہلا ہی دن تھا اور وہ اپنی شادی کی خوشیاں اپنے حجرے میں منا رہے تھے. لیکن بلال حبشی کی آواز جب ان کے کانوں میں پہنچی وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے، اور الگ ہونے کے بعد اسی حالت میں غسل بھی نہیں کیا، تلوار لی اور لے کر کے میدان کی طرف چل پڑے جان دینے کے لیے. یہ نہیں کہ ارے حضرت بلال آج تو شادی ہوئی ہے چلو صبح کو آ جائیں گے، بعد میں آ جائیں گے، جنگ پتہ نہیں کتنے دن تک چلے گی. نا اللہ اکبر، وہ کیسے اس شاقان رسول تھے کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا اور غسل بھی نہیں کیا. غسل کیوں نہیں کیا؟ غسل تو کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ ان کے عشق کو گوارا نہیں ہوا. جتنی دیر میں غسل کروں گا اتنی دیر میں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی. غسل کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر نہیں ہونا چاہیے. وہ پہنچے، یہ وہ صحابہ تھے. یاد رکھنا آج مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی رسوائی آج آپ دیکھتے نہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ہمارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہمارے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، ہمارے گھروں کو کچھ لوگ جلا رہے ہیں، ہماری دکانیں جلا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ہماری دکانوں کو توڑ رہے ہیں. میں ان کی تائید نہیں کرتا جو ظلم کر رہے ہیں. تمہارے گھروں کو، دکانوں کو جو توڑ رہے، کسی کی بھی دکانیں ٹوٹ رہی ہے، میں ان لوگوں کی توڑنے والوں کی تائید نہیں کرتا. لیکن میں تو ان توڑنے والوں کو بس اتنا کہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے. اگر کوئی کسی چڑیا کا گھونسلہ بھی توڑ دے تو چڑیا کا گھونسلہ توڑنے والے کا بھی اللہ گھر اجاڑ دیتا ہے. اچھی طرح یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرو گے تو
ज्यादा दिन तक तुम भी सुकून से नहीं रहोगे, तुम्हें भी तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हें भी बर्बाद कर दिया जाएगा। जुल्म करने वालों को ज्यादा दिन तक की मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह जब उन पर शिकंजा कसता है तो फिरौन जैसे जालिम को मेरे अल्लाह ने दरिया के अंदर गर्क कर दिया, नमरूद जैसे जालिम को मेरे अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, बुख्त नस्र को हलाक कर दिया, शद्दाद को अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने से पहले हलाक कर दिया, कारून को उसके खजाने समेत जो है जमीन के अंदर धंसा दिया। दुनिया के जालिम हुक्मरानों को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह सबका रब है, वो कादिर व क़य्यूम है। तुम उसके बंदों पे जुल्म करोगे, उसका बंदा चाहे किसी मजहब का हो, उसका बंदा चाहे किसी इलाके का हो, उसका बंदा चाहे किसी फिक्र ख्याल का हो, उसके जिस बंदे पे जुल्म होता है अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर किसी का घर तोड़ रहे हो, दुकानें तोड़ रहे हो तो तैयार रहना, खुदा तुम्हारे घरों को भी वीरान कर देगा। कि चिड़िया का घोंसला तोड़ने पर भी फरमाया गया कि अगर तुम चिड़िया का घोंसला वीरान करोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। तो मैं जालिमों का साथ नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात मुसलमानों से कहता हूं, आज तुम्हारे घर टूट रहे हैं, आज तुम्हारी दुकानें टूट रही हैं, आज तुम्हारे घरों को आग लग रही है, तो तुम्हें इतनी तकलीफ होती है। आप मुझे बताओ, क्या मुसलमानों ने सदियों से अल्लाह के घरों को वीरान नहीं किया? अगर मुसलमान अपने खुदा के घर को वीरान न करते तो आज मुसलमानों के साथ ये सुलूक न होता। सदियों से अल्लाह के घरों को हमने वीरान किया। मुसलमान जुमा के अलावा कितनी नमाजें पढ़ने आते हैं? अगर पूरी बस्ती में 5000 लोग होते हैं तो 500 लोग भी बस्ती के 5 वक्ता नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। 50 पढ़ने तो बहुत है, 100 पढ़ने तो बहुत है, सिर्फ जुमा जुमा पढ़ेंगे। तो ये अल्लाह का घर वीरान किसने किया? आपका घर वीरान हो रहा है तो आपको तकलीफ है, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह का घर वीरान हुआ, आपने अल्लाह के घर को सदियों से वीरान किया, तो क्या अल्लाह ताला नाराज नहीं होता होगा? अल्लाह को अजियत नहीं पहुंचती होगी? मुसलमानों को अपने अमाल पर भी तवज्जो देना चाहिए। हर बात किसी के सर ले जाकर के जो थोप देते हैं ना हम, इससे हमें कभी निकलना चाहिए और कभी अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या करतूत कर रहे हैं। अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को लोगों पे यूं ही मुसल्लत नहीं करता। जब हम जालिम होते हैं तो हम पे जालिम हुक्मरान आते हैं। आप कहेंगे हमने क्या जुल्म किया? गुनाह से बड़ा जुल्म कोई है ही नहीं। जो गुनाह करता है वो अपने आप पे जुल्म करता है। सूद के धंधे आप करें, जुए के धंधे मुसलमान करे, शराब के धंधे मुसलमान करे, गांजा चरस मुसलमान बेचे, वीडियो मुसलमान चलाएं, फिल्में मुसलमान चलाएं, गेम के अड्डे मुसलमान चलाएं, साली के साथ नाजायज ताल्लुकात मुसलमान लोग कायम करें। सब मुसलमान ऐसे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये हालात हैं। तलाक देने के बाद भी औरतों को घरों में रखे, मोहल्ले की औरतों को तक जो है वो लोग न छोड़े, उनको भी पाप की नजर से देखें। कहा एक दिन तो वो था कि अगर कोई काफिर सफर पे जा रहा होता तो वो अपनी बेटी को मुसलमान के घर में रख करके जाता कि ये मुसलमान है, ये कुछ नहीं कर सकेगा मेरी बेटी को, क्योंकि मुसलमानों की नजरों में तकद्दुस होता है, पाकीज़गी होती है, पारसाई होती है। लेकिन आज लोगों की नजर से सालियां तक महफूज नहीं, भाभियां तक महफूज नहीं। जब यह सूरत हाल होगी तो क्या जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं होंगे? कितने लोग हैं जिनका वजूद जिना से महफूज है, कितने लोग हैं जिनका वजूद, जिनकी आंखें पाप से महफूज हैं। इंटरनेट का हराम नाजायज इस्तेमाल, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखी जा रही है। सर्वे किया गया कि गंदी फिल्में सबसे ज्यादा कौन देख रहा है, तो मुसलमानों की अक्सरियत बताई गई कि सबसे ज्यादा मुसलमान देख रहे हैं। इसलिए कि जब गंदी फिल्में देखने के लिए जाते हो तो तुम्हारे पास जो आईडी होती है वो आईडी वहां जमा होती है। कितने शर्म की बात है, जिस मजहब में बकरी के थनों को देखने को भी तकवे के खिलाफ करार दिया गया, औरतों के सूखते हुए कपड़ों को देखने से ही मना किया गया, आज उस मजहब के लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हम पर उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसा लीडर हमें दिया जाएगा, उमर इब्न खत्ताब जैसा लीडर हमें दिया जाएगा। अरे उमर इब्न खत्ताब जैसा लीडर उनको मिलता है जो रात के अंधेरे में दूध में पानी मिलाने से भी अल्लाह से डरते हैं। वो जब ऐसे लोग होते हैं
तब ऐसे हुक्मरान मिलते हैं जब अपने करतूत ऐसे होंगे, तो फिर इन्हीं जैसे जिनको तुम देख रहे हो ना, इन जालिमों को, यही मुसल्लत किए जाएंगे। और ये तो अभी कम है, कम। अगर तौबा करके नहीं बदलोगे तो इनसे बड़े जालिम, इनको भूल जाओगे, इनसे बड़े जालिम आएंगे। इसलिए मुसलमान अपने करतूत बदले, मुसलमान अपने हालात बदले, अल्लाह की तरफ रुजू हो। सिर्फ गोश्त और टोपी वाला मुसलमान न बने, सिर्फ जुमा की 2 रकअत वाला मुसलमान न बने, अंडा मछली खाने वाला मुसलमान न बने, नबी की शरीयत पर अमल करने वाला मुसलमान बने। नबी की शरीयत पर हम कितना अमल कर रहे हैं? 5 वक्त नमाज जिंदगी में नहीं, नाप तौल में कमी हमारे यहाँ। आप कौन सी बुराई है नाम ले ले, मुसलमानों के मोहल्ले में न नजर आए तो फिर कहें हर बुराई नजर आ रही है, हमें तब्दील होना होगा। आप कहेंगे मुसलमानों की नाकामी की वजह क्यों कट रहे मुसलमान? मैंने कहा एक बद्र, एक ओहद के मैदान में देख लो। बात में भूल नहीं देता, बात को मुकम्मल करता हूं जल्दी से, क्योंकि 2 बजे जमात खड़ी भी करनी है। आज जिम्मेदारों ने, चूंकि मेरी आमद थी तो रियायत करते हुए थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, 2 बजे का टाइम कर दिया। मैं उसी टाइम में अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। मुसलमान कटते क्यों है? तवज्जो करना, इस पे बात मुकम्मल करता हूं। कटते क्यों है मुसलमान? मुसीबत क्यों आती है? एक बात, यही ओहद की जंग है, जंग ओहद जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ओहद की जंग है, जंग शुरू होने वाली है। जंग की शुरुआत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया चंद सहाबा को, ऐ मेरे सहाबा, हम लोग जंग लड़ेंगे, मैदान जंग में रहेंगे। तुम लोग देखना कि अगर हम जंग जीत गए और माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो भी इस पहाड़ से, जबल रोमा एक पहाड़ है, छोटा सा टीला है, इससे नीचे मत उतरना। उस सहाबा को क्या कहा? इससे नीचे मत उतरना। ध्यान से सुनना मेरे नौजवान, हमारी नाकामी की, जिल्लत की, और लोग हमें जो डरा रहे, धमका रहे, मार रहे, पीटे, उसकी वजह अभी समझ में आएगी अगर समझना चाहोगे तो। वरना तकरीर सुनने का शौक तो मेरी कौम को बहुत है। जितना सुनने का शौक है, अगर उतना अमल करने का शौक पैदा हो जाए, इनकलाब आएगा। मैं तो यही कहता हूं, हाथ जोड़ के अमल करने वाले बने। और मुझे अपने जवानों से ज्यादा उम्मीद है, और हमारे जवान हमारी उम्मीदों को पूरा भी कर रहे हैं। एक वक्त तो हमारे मालेगांव में जवान दाढ़ी रखने शर्माते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अक्सर जवानों के चेहरों पे मैं दाढ़ियां देख रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। जलसों में भी जवानों की कसरत है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। मस्जिदों में भी जवानों की अक्सरियत अब नजर आ रही, ये भी अल्लाह का शुक्र है। मस्जिद मदरसों के कामों में भी जवान आगे बढ़े, ये भी अल्लाह का शुक्र है। बड़ा करम है उसका। आप नहीं देख रहे, ये देखते देखते मस्जिद अमीर हमजा जमीन खरीदी गई, बन गई, और अब इसको पक्का तामीर किया जाने वाला है। शायद अब इसका काम शुरू होगा, शायद कल से शुरू होने वाला है। ये सब जवानों ने ही किया ना, मोहल्ले वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन किया जवानों ने। अल्लाह हमारे गयास भाई को उनकी रिहाई के लिए असबाब पैदा कर दे। इस मोहल्ले का बड़ा अच्छा जवान है, मेरा अच्छा दोस्त है, और बहुत पुराना ताल्लुकात है। अल्लाह ताला गयास भाई की रिहाई के लिए असबाब पैदा करे, और अल्लाह उनको बाइज्जत उनके घर तक पहुंचाए। हम दुआ करते हैं। इस तरह के मसाइल आते रहते हैं, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। तो ये जवान सब, तो जवानों की कसरत है, अक्सरियत है। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक तो ओहद का पहाड़ था। ओहद का पहाड़ बहुत बड़ा है, ऊंचा है। जब अल्लाह मदीने शरीफ आपको दिखाए तो देखना जाके, बहुत खूबसूरत दिखता है, बड़ा हसीन दिखता है, बहुत खूबसूरत नजर आता है। वो पहाड़ों में एक अलग पहाड़ दिखता है, जैसे जन्नती अलग ही नजर आते हैं ना, तो वो पहाड़ में भी एक अजीब सी जन्नत की रानाई नजर आती है। कि दुनिया में भी जन्नतियों के चेहरे समझ में आते हैं। हाँ, दुनिया में भी आप देख ले, अगर अल्लाह ने आपको अकल दी है ना, तो आप चेहरे देख के समझे कि ये जन्नती लोग हैं। उनके चेहरों को देखकर जब खुदा याद आ जाए, उनके चेहरों पर वो रौनक है, रंग काला हो या गोरा हो, लेकिन एक अजीब सी रौनक होती है। हाँ, जन्नतियों के चेहरे पे, ये खुदा की शान है। इशारे पहले ही मिलते हैं, बारिश आने से पहले ठंडी हवाएं चलती है। तो खुदा जिनको जन्नत में दाखिल करता है, दुनिया ही में उनके चेहरों को पहले चमकाता है, अपने नूर से, अपनी रौनक से चमकाता है।
اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہم گنہگاروں کو بھی۔ تو جبل احد تو بہت بڑا ہے، احد کا پہاڑ بڑا ہے، اس کے پاس میں سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جس کو جبل روما کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگ اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر دیکھو کہ ہم جنگ جیت گئے تو بھی تم نیچے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم کٹ رہے ہیں گاجر مولی کی طرح، نقصان ہو رہا ہے، تو بھی تم لوگ نیچے مت آنا، جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا۔ اب ان صحابہ کو کھڑا کر دیا وہاں۔ ادھر جیسے جنگ شروع ہوئی، 3000 کا لشکر 900 لشکر سے جب بھیڑا، تو ایسا صحابہ نے جذبہ دکھایا کہ وہ لوگ بہت سے تو گاجر مولی کی طرح کٹے اور باقی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اب میدان چھوڑ کر بھاگے، سامان چھوڑ کر، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے وہ بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو میدان ہو گیا خالی۔ اب جب میدان خالی ہو گیا تو وہ جو صحابہ، چند صحابہ کو حضور علیہ السلام نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا جبل روما پر، ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کیا؟ ایک گروہ کہتا تھا چلو نیچے اترو، جنگ ختم ہو گئی۔ دوسرے گروہ کہتا تھا نہیں، حضور نے ہمیں منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آقا کا اسم گرامی آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا کرے۔ کبھی بھی کسی کی بھی زبان سے آقا کا نام سنو تو میرے آقا کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی عادت ڈالو۔ محفلوں کا ادب یہ ہے، ذکر رسول کا ادب یہ ہے، ان کا نام پاک آئے تو ان پہ درود پڑھا جائے۔ تو دو گروہ گئے، ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ کہتا تھا کہ چلو نیچے اترو، جنگ ختم ہو گئی۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک حضور نہیں کہیں گے اس وقت تک ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ تو دوسرا گروپ کیا کہنے لگا، یہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان تھا نا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، یہ جب تک جنگ جاری تھی اس وقت تک کے لیے تھا۔ جب تک جنگ جاری تھی اس وقت تک کے لیے تھا، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب حضور کا فرمان جنگ ختم ہونے کے بعد کے لیے نہیں ہے۔ بھئی جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا، وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ یہ جو رکنے کی بات کی تھی اللہ کے رسول نے، یہ جنگ جاری رہنے تک کے لیے کی تھی۔ اب جنگ ختم ہو گئی، یہاں کھڑے رہ کے کیا کرو گے، چلو نیچے اترتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اب یہ چیز کی، اچھا یہ لوگ بھی غلطی پر نہیں تھے، انہوں نے سمجھا یہی، تو دوسرے صحابہ نے کہا کچھ بھی ہو، جنگ ہو رہی ہو یا ختم ہو رہی ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ جب آقا نے یہ فرمایا نا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، تو جب تک حضور نہیں بلائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ تو دوسرے گروپ نے کیا کیا، ارے یہ بات جنگ کی دوران تھی، جنگ ختم ہونے کے بعد نہیں تھی، کام ختم ہو گیا، دشمن بھاگ گیا، تو وہ لوگ نیچے اتر گئے، نیچے اتر کر آ گئے۔ اب جب آ گئے تو زیادہ تر نیچے اتر گئے اور چند صحابہ اس ٹیلے پر کھڑے رہ گئے۔ تو جو مکے کے منکرین اسلام اور دشمنان اسلام کا لشکر جان بچا کے بھاگ رہا تھا، وہ ٹک نہیں سکا تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ ارے یہ جگہ تو خالی ہے، اور اب مسلمان ہم سے ہو گئے غافل، اب ہم نے جو مال چھوڑا ہے وہ اس مال کو سمیٹنے میں، سجانے میں لگ گئے، تو اگر ہم پلٹ کر حملہ کر دیں تو ہاری ہوئی جنگ ہم جیت سکتے ہیں۔ جہاں حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، جب وہ صحابہ نظر نہیں آئے، چند ایک ہی نظر آئے، تو اس وقت حضرت خالد ابن ولید، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی طرف سے آئے تھے، دوسروں کی طرف سے۔ تو خالد ابن ولید چونکہ جنگجو آدمی تھے، بڑے بہادر تھے، انہوں نے کہا پلٹ کے حملہ کر دو۔ اور جب انہوں نے ادھر سے پلٹ کے حملہ کیا، وہ جگہ خالی دیکھ کر، اور جب پلٹے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بھی خیال نہ تھا کہ وہ پلٹیں گے۔ مسلمانوں کو لگا کہ وہ تو جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ تو ہار گئے، اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن جب وہ جگہ خالی سوچ کر کے اور دیکھ کر کے وہ پلٹے ہیں، وہ چند صحابہ تھے جو کھڑے تھے، مقابلہ نہ کر سکے، وہ شہید ہو گئے۔ اور جب وہ ٹیلے سے اترے ہیں تو جو جس حالت میں تھا اس کو اسی حالت میں پکڑا، اور جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے تو 70 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اس سے بڑا نقصان
حضور کی نے جتنی جنگیں کی ہیں دشمنان اسلام سے، اس سے بڑا نقصان کسی جنگ میں نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان اس جنگ میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. آگے بات بڑھانے سے پہلے اتنا عرض کر دوں، مسلمانوں ذرا دھیان دو، غور کرو. اگر وہ صحابی ہو کر اللہ کے رسول کی ایک بات پر عمل نہ کر سکے تو اتنا بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ کی موت ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، اتنا بڑا نقصان ہوا. اگر ایک بات پر عمل نہ کر سکے تو، حالانکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خطا نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھنے میں دوسری بات آ گئی کہ حضور نے جتنی دیر جنگ کی اتنی دیر کے لیے کہا تھا جنگ ختم ہو گئی اب چلو. لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ صحابہ ہو کے محبوب کی بات پر، ایک بات پر عمل نہیں کرتے، صرف سمجھنے میں پھیر پھیر کی بنیاد پر، تو اتنا بڑا نقصان ان کا ہوتا ہے. تو تم تو ساری زندگی میرے محبوب کی بات پہ عمل نہیں کر رہے ہو، تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ امت کتنا حضور کی بات پہ عمل کری. ہر صبح کرتے حضور کی نافرمانی میں، شام کرتے حضور کی نافرمانی میں، رات کرتے حضور کی نافرمانی میں. تو بات یہی ہے، مسلمان جب جب بھی حضور کی نافرمانی کرے گا نقصان اٹھائے گا. مسلمان جب جب بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی کرے گا ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، قتل ہوگا، غارت گری ہوگی، اس کی فیملی کی خوشیاں اجڑے گی. اگر چاہتے ہو کہ سارے نقصان سے بچو تو حضور کو خوش کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کرو، نافرمانی سے توبہ کرو. 70 صحابہ شہید ہوئے. ان 70 صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، وہ حضور کے چہرے کے بہت مشابہ تھے، ان کا نام تھا مصعب ابن عمیر، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت شماس وہ بھی شہید ہوئے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن جہش وہ بھی شہید ہوئے. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، میں نے ابھی ذکر کیا نا ان کا کہ وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو شہیدوں کو غسل دینے سے منع کیا ہے. یا رسول اللہ، آپ نے تو شہیدوں کو غسل دینے سے منع کیا ہے، یہ کس نے غسل دیا؟ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ میرے نبی غیب دا نبی، میرے آقا نے فرمایا آج ہی شادی ہوئی تھی، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے یہ جنگ میں آ گیا اور غسل کرنے کی تاخیر بھی گوارا نہیں کی اور جنابت کی حالت میں چلا آیا، تو اس کو اللہ کے معصوم فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے. اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ مطلب جن کو ملائکہ غسل دیں. دیکھو رسول اللہ کی محبت میں جو قربانی دی جاتی ہے، اللہ کیسی عزت بڑھاتا ہے. دیکھا ارے کوئی جنابت والا کہیں چلا جائے ناپاک تو وہاں سے فرشتے رحمت کے چلے جاتے. بولے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جہاں کتا ہوگا اور جہاں جنبی ہوگا، جنابت والا ناپاک ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ارے جو اپنی ضرورت سے ناپاک کہیں چلا جائے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی نبی کے عشق میں دوڑا اسی ناپاکی کی حالت میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے اس کو غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. یعنی جو حضور کے عشق میں قربانی دے، اللہ اس کی عزت کتنی بڑھاتا ہے، اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے لوگ نبی کی عظمت کو سمجھے، رسول اللہ کی شان کو سمجھے اور ان سے وفا کرے، ان سے وفاداری کرے، ان کی فرما برداری کرے. تو بات کر رہا تھا کہ 70 اصحاب شہید ہوئے، انہی میں میرے نبی کے بڑے چہیتے چچا، بہت چہیتے، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شہادت ہوئی. اور ان کی شہادت بہت دردناک ہے. شاید اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی سنی ہوگی یا نہیں سنی مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی شہادت، چونکہ امیر حمزہ وہ ہیں جنہوں نے مکے کے ایک بہت بڑے کافر بدر کے میدان میں اس کو قتل کیا تھا بدر کی جنگ میں. تو اس شخص کی بیٹی نے یہ منت مانی تھی کہ حمزہ کو جو قتل کرے گا اگر وہ غلام ہوگا تو میں اس کو آزاد کر دوں گی اور اپنے زیورات اتار کر کے
फिर उसको दे दूंगी। तो वहशी नाम का एक गुलाम मक्के में रहता था, वो कद छोटा था, आंखें छोटी छोटी एकदम लाल लाल, और बड़ा बहादुर था वो जवान। उस खातून ने, उस औरत ने बुलाया उस गुलाम को और कहा अगर तू हमजा को ओहद की जंग में कत्ल कर दे तो अपने सारे जेवरात तुझे दूंगी, तुझे आजाद भी करवा दूंगी। तो सब लोग चले जंग लड़ने, लेकिन वहशी की तमन्ना यह थी कि मैं हमजा को कत्ल करूं। और हमजा ऊंचे कद के थे, बड़े बहादुर थे। वो हजरत हमजा के लिए नेजा लेकर के निकला, क्योंकि उसको ये ख्याल था कि जैसे ही मैं इसको कत्ल कर दूंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तो वो पीछे पीछे घूम रहा था। हजरत हंजला ने एक मुनकिर इस्लाम को हमला किया, उसको कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद जैसे ही झुके तो आपने लोहे का लिबास पहन, जंग के अंदर लोहे का लिबास पहनते थे जिसको जिरा कहते हैं, आपने लोहे का लिबास पहन रखा था। तो जैसे ही आपने उसको कत्ल किया और अपनी तलवार निकालने के लिए झुके, जैसे ही झुके तो झुकने पर आपका कमर का ये हिस्सा, उससे वो लोहे का लिबास जो जिरा थी वो खिसक गई। झुकने में ऐसा होता है ना, कपड़े खिसकते हैं, खिसक गई। वहीं से उसने निशाना लगा करके मारा, और जब मारा तो हजरत अमीर हमजा को वो लगा, तो आपने जैसे ही पलट के उस पर वार करना चाहा तो उसने फिर एक वार किया और आप पर गशी की कैफियत तारी हुई। फिर उसने एक और वार किया, इस तरह हजरत अमीर हमजा की शहादत हो गई। उसने उस औरत को बुलाया जिसने ये काम उसको सौंपा था। बुलाने के बाद उसने अपने जेवरात को वहशी को दे दिए। फिर उस औरत ने कान काटे अमीर हमजा के, नाक काटी, होठ काटे, उंगलियां काटी, और उसको एक धागे में पिरोकर उसका हार बना के पहना, उसके बाजूबंद बनाए, उसके पाजेब बनाए, और फिर सीना चीरा। सीना चीर करके कलेजे को कच्चा चबाने लगी वो खातून, कलेजे को कच्चा जमाने लगी वो खातून। ये हाल हुआ। हजरत अमीर हमजा की शहादत सारी शहादतों से दर्दनाक है, लेकिन बाद में ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ने उस खातून को फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल करना नसीब फरमाया और फिर वो मुसलमान हो गई। लेकिन अब सुनो, अगर इस्लाम लाने से पहले किसी ने कितना भी बड़ा कोई काम किया हो, लेकिन जब वो मुसलमान हो जाए तो मुसलमान होने के बाद उसके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अब वो खातून सहाबिया रसूलुल्लाह की सहाबिया, अब उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते, उनकी शान में कोई बेअदबी नहीं कर सकते, उनकी शान में कोई हल्का कलेमा नहीं कह सकते। तो मैंने जो बयान किया ये हजरत अमीर हमजा की शहादत, और फिर जब वो 70 सहाबा शहीद हुए, उनकी शहादत हुई, तो उस वक्त हालात ऐसे थे, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उन सहाबा को कफन देने के लिए मुसलमानों के पास कपड़ा भी नहीं था, उन शहीदों को कपड़ा भी नहीं था कफन पहनाने के लिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास कुछ चादरें दी गई, तो वो चादरें उनके मुंह पे डाल दी गई और उनके पैर खुले हो गए, उनका जिस्म खुला हो गया। तो अजखर नाम की खुशबूदार घास होती थी मदीने मुनव्वरा में, वो घास उनके बदन पे डाल दी गई और फिर उनको दफन कर दिया गया। तकरीबन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के दौर में एक नहर खोदी जा रही थी। तो जब वो नहर खोदी जा रही थी तो नहर की खुदाई के दरमियान जो शहीद थे ओहद के, उनकी कब्रें खुल गई, उनकी कब्रें खुल गई। जब कब्रें खुली तो लोगों ने क्या देखा कि जिसको जहां जख्म आए थे वो अपने जख्म पे हाथ रख करके सो रहा है। जैसे समझाने के लिए, किसी का जख्म घुटने पे था तो उसने अपना हाथ घुटने पे रख लिया, किसी का जख्म सीने पे था उसने अपना हाथ सीने पे रख लिया, किसी का जख्म सर पे था उसने, और वो उसी हालत में कब्र में सो रहा है। कमोबेश 50 साल का अरसा बीत चुका, कमोबेश 50 साल का अरसा बीत चुका, लेकिन अभी भी वो कब्रों में सही सलामत और अपने जख्मों पे हाथ रख के सो रहे। जब उनके जख्म से उनका हाथ हटाया गया उस वक्त भी ताजा खून निकल रहा था। कुरान ने इन्हीं लोगों के लिए कहा, अव्वलीन जिनके लिए कहा गया ना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है।
اور تمہیں شعور نہیں ہے تو اللہ نے دکھا دیا. حالانکہ ہر شہید زندہ ہے، لیکن جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ شان نزول جو ہے، شان نزول ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے جب تک اللہ رسول اس کی تخصیص نہ فرما دے. تو یہ ان شہدائے احد کے لیے آیت نازل ہوئی، اور قیامت تک کے ہر شہید کے لیے اس کا فیضان ہے. تو ہر شہید زندہ ہے، لیکن شہدائے احد کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہاں سے اٹھایا ان کو اور اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیا. آج بھی وہ جو منتقل کیے گئے ہیں ان کے مزارات آج بھی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت تک شہدائے احد کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جائیں گے، یہ احد کے شہید قیامت کے دن ان کے ایمان کی گواہی دیں گے. اس لیے مدینہ منورہ لوگ جاتے ہیں تو پابندی کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام خود بہت کثرت کے ساتھ شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے.